اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم معراج کے موقع پر بروز جمعہ اس کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہماری حاضری کو ہماری بخشش کا نجات کا وسیلہ بنائے۔ شب میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے نہایت اجمال اور اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی اور سفر معراج کو میں نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، اور میں نے پھر یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل جمعے کے بیان میں سفر معراج میں جو واقعات رونما ہوئے ان میں سے چند واقعات کی کچھ حکمتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سفر معراج میں آپ نے سماعت فرمایا کہ آغاز سفر سے قبل سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو حلق سے لے کر پیٹ تک چاک فرمایا اور آپ کا قلب اطہر مبارک دل باہر نکال کر آب زمزم کے پانی سے اس کو دھلا۔ یہ جو شق صدر کا واقعہ ہے آخر یہ کیوں ہوا؟ آپ اس بات کو بھی ذہن نشیں رکھیں کہ آج جو دنیا نے اتنی ترقیاں کی ہیں، آج انسان چاند پر پہنچ چکا ہے، سیاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے، فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے اور طرح طرح کی مشینوں اور آلات اور راکٹوں کے ذریعے سے انسان کی پرواز بہت بلند ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم یہ سب حضور کے معراج کا صدقہ ہے۔ اگر اللہ عز و جل اپنے محبوب کو معراج نہ کراتا اور حضور لامکہ تشریف نہ لے جاتے پرواز کرتے ہوئے معراج کی سیڑھیوں کے ذریعے سے، تو کبھی بھی انسان کی اتنی بلندیاں حاصل نہ ہوتی۔ اور آج انسان نے میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انسان کا ہارٹ اوپن آپریشن بھی باقاعدہ ہوتا ہے، دل کو باہر نکال کر اس کو چیرا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کو پھر اسی مقام پر رکھ دیا جاتا ہے اور انسان زندہ ہو جاتا ہے، اس کی سانسیں چلنے لگ جاتی ہیں اور اس کی حیات کو فروغ مل جاتا ہے۔ یہ انسان کی ترقی ہے۔ سب سے پہلا جو ہارٹ آپریشن ہوا یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، جبریل امین کے ذریعے سے ہوا۔ اگر یہ شق صدر کا واقعہ جو کئی بار ہوا اور معراج کے موقع پر بھی ہوا یہ نہ ہوتا تو آج انسان ترقی کے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ابتدا حضور نے فرمائی اور آج انسان اس کی برکتیں لوٹ رہا ہے، سعادتوں سے سرفراز ہو رہا ہے۔ مگر زمین و آسمان کا فرق ہے عام انسان کے آپریشن میں اور جو حضور کا ہوا اس آپریشن میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی حکمت بیان کرنا چاہتا ہوں، گوش دل سے سماعت فرمائیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے جب حضور کا سینہ چاک کیا تو ایسا نہ تھا کہ حضور کو بے ہوش کیا گیا ہو، کوئی انجیکشن دیا گیا ہو، حضور بیداری کے عالم میں آنکھیں کھول کر سارے منظر مشاہدہ فرما رہے تھے۔ دنیا میں کیا کوئی ہارٹ کا ایسا آپریشن ہوتا ہے کہ مریض، حضور تو مریض نہیں تھے معاذ اللہ، حضور تو مریضوں کو شفا دینے والے تھے۔ میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا مریض ہے کہ اس کو بے ہوش نہ کیا گیا ہو، اس کی آنکھیں کھلی ہوں اور اس کو کھلی آنکھوں کے سامنے اس کا سینہ چاک کیا جائے، اس کا دل باہر نکالا جائے اور اس کے سامنے آپریشن کیا جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں، انسان کی طاقت و قدرت سے باہر ہے۔ اب تک میڈیکل سائنس یہاں تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم
بیداری کے عالم میں ہیں اور آپ آنکھیں کھول کر سارا منظر مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے مبارک دل کو باہر نکالا گیا، آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور آپ کے مبارک دل کو چیرا گیا، مگر آپ کو نہ کوئی تکلیف ہوئی، نہ دقت ہوئی، نہ پریشانی ہوئی، اور نہ ہی خون کا ایک قطرہ باہر نکلا۔ عام انسانوں میں اس کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم ایک کانٹا بھی چبھ جائے، ایک سوئی بھی بھوک جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، چیخیں نکل جاتی ہیں۔ حضور رحمت عالم کا پورا سینہ چاک کیا گیا، حضور رحمت عالم کا قلب اطہر باہر نکالا گیا، قلب اطہر کو بھی چاک کیا گیا، مگر حضور کا نہ کوئی خون کا قطرہ باہر نکلا اور نہ ہی حضور کو کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس ہوئی۔ اس سے محسوس ہوتا ہے، ہمیں عقیدہ ملتا ہے کہ آقائے دو عالم بشر تو ہیں، مگر آپ کی بشریت ایسی عظیم ہے کہ نہ ایسا بشر کائنات میں ہوا ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ یا آپ کی بشریت کا معاملہ ہے کہ بیداری کے عالم میں آپ کا آپریشن اس طور پر ہوا کہ آپ کے قلب اطہر کو چاک کیا گیا اور پھر آپ کے دل کو ایمان اور حکمت سے اس لیے لبریز کیا گیا تاکہ آپ کے اندر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کی لیاقت حاصل ہو جائے اور ماتھے کی نگاہوں سے رب تعالیٰ کے حسن ازلی کا دیدار کرنے کا آپ کو کمال حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، حضور کا قلب اطہر باہر نکالا گیا، حضور بیدار رہے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی دقت نہیں ہوئی، اور آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ کسی زندہ انسان کا سینہ پھاڑ دیا جائے اور دل نکالا جائے تو انسان فوراً مر جائے گا، زندہ نہیں رہ سکتا۔ دل کے بغیر کون زندہ رہ سکے گا؟ ایک تو اب انسان ترقی کر چکا ہے، انسان کو آپریشن جب کرنا ہوتا ہے تو انجیکشن دے کر بے ہوش کیا جاتا ہے، اور اس کا پورے پروسیس سے اس کے بعد جو ہے اس کا دل باہر نکال کر مشینوں سے جوائنٹ کیا جاتا ہے، تب جا کر سانسیں اس کی چلتی رہتی ہیں۔ مگر یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں، حضور بیدار ہیں، اپنی آنکھوں سے منظر مشاہدہ فرما رہے ہیں اور دل کو باہر نکالا گیا اور حضور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس سے ہم کو یہ عقیدہ مل گیا کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی، اپنے بقا میں دل کے محتاج نہیں ہے۔ ہر انسان، ہر مخلوق، ہر ذی روح اپنے وجود میں، اپنی بقا میں، اپنی زندگی میں سانسیں لینے میں دل کا محتاج ہے، مگر آقائے دو عالم دل کے محتاج نہیں، دل خود ان کا محتاج ہے۔ حضور رحمت عالم جان عالم سفر معراج میں آسمانوں سے اوپر تشریف لے گئے، فضاؤں سے اوپر تشریف لے گئے، اور آپ اپنے ساتھ کوئی آکسیجن لے کر نہ گئے، کوئی ہوا کا تھیلا آپ لے کر تشریف نہیں لے گئے۔ آج انسان ترقی کر چکا ہے اور انسانوں نے، سائنسدانوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ زمین کے اوپر 200 میل تک یہ ہوا ہے، اس کے بعد آکسیجن نہیں ہے، اور اس کے بعد انسان کو آگے جانا ہوتا ہے تو آکسیجن کو لے کے جانا ہوتا ہے۔ جو لوگ چاند پہ جاتے ہیں یا جو لوگ سیاروں پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ آکسیجن کی تھیلیاں لے کر جاتے ہیں اور مخصوص انداز میں جاتے ہیں، ان کا لباس مخصوص ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسے ہی چلے جائیں تو ان کے چتھڑے اڑ جائیں، ان کی زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا، وہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پہنچ نہیں سکیں گے۔ مگر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی مخصوص لباس کے، بغیر کسی تیاری کے آپ آسمانوں سے اوپر تشریف لے گئے، نہ کوئی آکسیجن لے کر کے گئے، نہ ہوا لے کر کے گئے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ آقائے دو عالم زندگی میں آکسیجن کے محتاج نہیں ہے، زندگی میں ہوا کے محتاج نہیں ہے۔ آپ لامکان تشریف لے گئے، معلوم ہوا کہ آپ مکان کے محتاج نہیں ہے، آپ زمانے سے باہر تشریف لے گئے جہاں زمانہ بھی نہیں ہے، چونکہ زمانہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کی بھی ایک حد ہے۔ آقائے دو عالم زمانے کے حد سے باہر تشریف لے گئے، معلوم ہوا کہ حضور اپنی زندگی میں زمانے کے محتاج نہیں ہے۔ اور جب حضور باحیات ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں بلجلوہ بار تھے تو آپ صوم وصال رکھا کرتے تھے، کئی دن تک کے روزے بغیر کھائے بغیر پیے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے رکھنے کی کوشش کی تو بے ہوش ہو گئے، بھوک پیاس برداشت نہ کر سکے، حضور کو معلوم ہوا تو آپ نے کہا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو، میں جیسا ہوں، تم میں سے کوئی ویسا نہیں ہے، میں صوم وصال رکھتا ہوں، تم ایسے روزے نہیں رکھ سکتے ہو۔ پتا چلا حضور کھانے پینے کے محتاج نہیں۔ ہر مخلوق اپنے وجود میں زمانے کی محتاج ہے، مکان کی محتاج ہے، دہر کی محتاج ہے،
ہے اور ہر انسان کھانے پینے کا محتاج ہے اپنی زندگی کے بقا کے لیے، مگر حضور رحمت عالم جان عالم اللہ کے ایسی مخلوق ہیں، اللہ کے ایسے بندے ہیں، اللہ کے ایسے عظیم پیغمبر ہیں کہ آپ نہ زمانے کے محتاج ہیں، نہ مکان کے محتاج ہیں، نہ کھانے پینے کے محتاج ہیں، اور نہ ہی آپ آکسیجن کے محتاج ہیں۔ اس لیے ہمارے امام نے کہا کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ حضور رحمت عالم کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی جو معراج کی اسرار اور معراج کی حکم اور حکمتوں کو سامنے رکھنے کے بعد واضح ہو رہی ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے علماء سے بارہا سماعت فرمایا ہوگا کہ جب جبریل امین نے حضور کا قلب اطہر باہر نکالا تو آب زمزم سے دھلا اس کو۔ کیوں؟ آخر وجہ اس کی یہ ہے تاکہ آب زمزم کی عظمتوں کو دوبالا کرنا مقصود تھا، آب زمزم کی عظمتیں دوبالا ہو جائیں اور اس کی عزت میں کرامت میں چار چاند لگ جائیں، کیونکہ آب زمزم کو پہلے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نسبت حاصل تھی، مگر جب حضور رحمت عالم کا قلب اطہر آب زمزم سے دھویا گیا اور جبریل امین نے اپنے مبارک نورانی پروں سے دھولا ہے تو آب زمزم جس کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت حاصل تھی، اس آب زمزم کو حضرت جبریل علیہ السلام کی نورانی پروں سے بھی نسبت حاصل ہو گئی اور حضور کی مبارک دل سے بھی نسبت حاصل ہو گئی۔ ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں فخر کریں کم ہے کہ آج اتنے 100 سالوں کے بعد ہم جو آب زمزم نوش فرما رہے ہیں، پی رہے ہیں، برکتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ وہ آب زمزم ہے جس کو حضرت اسماعیل سے بھی نسبت حاصل ہے، پیغمبر آخر الزماں کے دل سے بھی نسبت حاصل ہے، اور سید الملائکہ فرشتوں کے سردار جبریل امین کی نورانی پنوں سے بھی نسبت حاصل ہے۔ ہم اس آب زمزم کو نوش کر رہے ہیں، تو آب زمزم کی عظمتوں کو دوبالا کرنا مقصود تھا، اس کی شان کو بلند کرنا مقصود تھا، اس لیے جبریل امین نے آپ کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھلا اور تاکہ آب زمزم کو حضور کے قلب اطہر سے نسبت حاصل ہو جائے۔ یہاں پر ایک مقام پر ایک سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ حضور رحمت عالم جان عالم کو جب معراج پہ بلایا گیا تو پھر مسجد اقصی لے جایا گیا، اس کے بعد آسمانوں کی سیر ہوئی، اتنا گھما پھرا کر سیر کیوں کرائی گئی؟ اللہ کو اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلانا ہی تھا اور اپنے اس حسن ازلی کا دیدار کرانا ہی تھا جسے کسی مخلوق نے دیکھا نہ تھا، تو اللہ نے حضور کو ڈائریکٹ اپنی بارگاہ میں کیوں نہیں بلایا؟ پہلے حضور کو مسجد اقصی بلوایا گیا اور براق کے ذریعے آپ وہاں تشریف لے گئے، آپ نے نبیوں کی امامت فرمائی، نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی اور پھر آپ کو آسمانوں پر بلوایا گیا۔ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، اگر اس کی راز ہے سربستہ کو بیان کیا جائے اور حکمتوں کو بیان کیا جائے تو گھنٹوں درکار ہوں گے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ میں صرف ایک حکمت بیان کرتا ہوں جو ہمارے اسلاف نے، محققین نے، محدثین نے، فقہا نے، ائمہ نے بیان فرمائی۔ وہ یہ بیان فرمائی کہ اگر آقا دو عالم ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کی وجہ سے آقا دو عالم کے معراج ہو جاتی، مگر دیگر انبیاء کرام معراج سے محروم ہو جاتے، دیگر انبیاء کرام کی معراج نہ ہوتی، کیونکہ ہر نبی کی خواہش یہ تھی کہ وہ اللہ کا دیدار کرے۔ باقاعدہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمائش بھی کی تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو حضور رحمت عالم جان عالم اگر ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے تو آپ کی معراج ہو جاتی، مگر دیگر انبیاء کرام معراج سے محروم ہو جاتے، حضرت آدم کی معراج نہ ہو پاتی، حضرت موسیٰ کی معراج نہ ہو پاتی، حضرت عیسیٰ کی معراج نہ ہو پاتی، حضرت ہود و صالح و شعیب کی معراج نہ ہو پاتی، حضرت ایوب و یعقوب و اسماعیل و ابراہیم کی معراج نہ ہو پاتی، دیگر تمام انبیاء کرام کی معراج نہ ہو پاتی، کیونکہ حضور کی معراج یہ تھی کہ حضور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے رب تعالیٰ کو دیکھیں، رب تعالیٰ کا دیدار کریں، اور نبیوں کی معراج یہ تھی کہ وہ حضور کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں، چونکہ حضور کی معراج اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے اور نبیوں کے معراج حضور کی بارگاہ تک پہنچنا ہے۔ اس لیے پہلے نبیوں کی معراج کروائی گئی کہ حضور کا رخ انور دیکھ لیں، اپنی ماتھے کی نگاہوں سے محبوب کا جلوہ دیکھ لیں، ان کی معراج ہو جائے، تب محبوب مصطفیٰ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے رب تعالیٰ کا جلوہ دیکھیں۔ اور اس مقام پر بعض علماء نے بہت ہی عقیدت، محبت اور بہت ہی عشقیہ بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت
حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی تشریف لے گئے تو مسجد اقصی کی معراج ہو گئی، نبیوں کی معراج ہو گئی. اور جب حضور پہلے آسمان پر تشریف لے گئے تو پہلے آسمان کی معراج ہوئی، دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے اس کی معراج ہوئی، ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے اس کی معراج ہوئی، سدرۃ المنتہا تک پہنچے اس کی معراج ہوئی، اور حضور اس سے بھی آگے عرش اعظم پر، عرش اعظم کے بھی آگے پہنچے تو عرش اعظم کی معراج ہوئی. اور جب حضور ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کے مقام تک پہنچے، وصال الہی سے شاد کام ہوئے تو حضور کی معراج ہوئی. چونکہ حضور کے معراج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں، اللہ تعالیٰ تک پہنچے، اور دیگر تمام مخلوق کی معراج یہ ہے کہ وہ حضور کے قدموں سے چپٹ جائے، حضور کی بارگاہ تک پہنچ جائے. تو اس قول سے معلوم ہوا کہ شب معراج کے موقع پر صرف حضور ہی کی معراج نہیں ہوئی، بلکہ جہاں جہاں سے حضور گزرے اور جن جن چیزوں نے حضور کا دیدار کیا اور جن جن چیزوں کی نسبت حضور سے ہو گئی ان تمام لوگوں کی معراج ہوتی رہی. اللہ نے تمام مخلوق کو معراج سے سرفراز فرمایا. یہ حضور کی عظمت و شان کہ حضور نے ماتھے کی نگاہوں سے رب تعالیٰ کا حسن ازلی دیکھا، آپ کی معراج ہوئی، اور جو جو حضور تک پہنچ گئے ان سب کی معراج ہوتی رہی. اس کے بعد اور بہت سی حکمتیں بیان کی گئی ہیں، اور ایک بہت اہم بات میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے آسمان پر دروازہ کھلوایا گیا تب کھلا. جبریل امین نے حضور کا نام بتایا کہ میرے ساتھ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء تشریف لائے ہیں اور اللہ نے ان کو بلایا ہے. اس کے بعد دروازہ کھولا گیا، اس سے پہلے دروازہ بند تھا. اور یہ معاملہ 7 آسمانوں تک ہوا، ہر آسمان پر سوالات ہوئے، جوابات دیے گئے، اس کے بعد دروازہ کھولا گیا. تو اس سے معلوم ہوتا کہ اللہ عز و جل نے شب معراج کے موقع پر اپنے محبوب کو بلانے کے لیے جو راستہ منتخب فرمایا تھا وہ راستہ حضور کے ساتھ خاص تھا. اس راستے سے کوئی اور نہیں جا سکتا تھا، حتیٰ کہ جبریل امین بھی نہیں جا سکتے تھے جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں. اللہ عز و جل نے مخصوص شاہ راہ سے، مخصوص راستے سے اپنے نبی کو بلایا، اور وہ راستہ عزت و کرامت کا راستہ تھا. یہیں سے اندازہ ہو گیا کہ عزت و کرامت کے جتنے بھی راستے ہیں وہ حضور کے نام سے کھلتے ہیں. حضور کے نام کے بغیر نہ کسی عزت کا کوئی راستہ کھل سکتا ہے، نہ کرامت کا کوئی راستہ کھل سکتا ہے، نہ سعادت کا کوئی راستہ کھل سکتا ہے. جسے عزت چاہیے، جسے سرخروئی چاہیے، جسے اللہ کی رضا چاہیے، جسے اللہ کا قرب چاہیے، جسے دارین کی سعادتیں چاہیے، وہ حضور کے دیر اقدس پر آ جائے، حضور کے نام کی مالا جپے، دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کرے. جب وہ حضور کا نام لے گا تو حضور کی نام کی برکت سے اللہ عز و جل اس کے لیے عزت و کرامت کے راستے کو کھول دے گا، اس کے لیے عزت و کرامت کے راستے کو واہ فرما دے گا. اللہ اکبر. اسلام عزت و کرامت کا پہلا راستہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں اسلام کے بغیر کسی انسان کی کوئی عزت نہیں ہے، کسی انسان کی کوئی قدر نہیں ہے. عزت و کرامت کا پہلا راستہ اسلام ہے، اور یہ اسلام نام محمد کے بغیر کھل نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر. قبر کے اندر بھی اجالا نام محمد سے ہوگا. ہمارے امام نے کہا قبر تک لہرائیں، قبر میں حشر تک لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، حشر تک لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. عزت و کرامت کے راستے حضور کے در سے کھلتے ہیں، اور جنت کا دروازہ بھی حضور کے نام سے کھلے گا، شفاعت کا دروازہ بھی حضور کے نام سے کھلے گا، اور قبر کے اندر روشنی بھی حضور کے نام اقدس سے پھیلے گی. یہ بات معلوم ہے کہ عزت و کرامت کے راستے حضور کی عزت سے وابستہ ہیں، حضور کے نام سے وابستہ ہیں. حضور کا نام لیے بغیر، ان کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کیے بغیر انسان دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک وہ مکرم نہیں ہو سکتا، معظم نہیں ہو سکتا. رب تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے عزت کے دروازے نہیں کھل سکتے ہیں. اور سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، اور سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جہاں پر جانے کے بعد نیچے کی مخلوق اوپر نہیں جا سکتی اور اوپر کی مخلوق نیچے نہیں آ سکتی. بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جس کے اوپر کوئی مخلوق نہیں. غلط ہے. باقاعدہ کثیر روایتوں میں آیا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے اوپر بھی مخلوق ہے، عرش اعظم مخلوق ہے، اس کے اوپر ہے وہ، اور لوح محفوظ، قلم، اس کے علاوہ دیگر فرشتے وہاں موجود ہیں. اس کی باقاعدہ لمبی تفصیلات ہیں جو کتب احادیث کے اندر موجود ہیں. میں بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت میں چونکہ زیادہ گنجائش نہیں ہے. حضور رحمت عالم اوپر تشریف لے گئے اور نیچے تشریف واپس بھی لائے. جبریل امین اوپر نہیں جا سکے، اوپر کی مخلوق نیچے نہیں آ سکتی.
تو گویا کہ جو سدرہ ہے یہ آخری حد ہے، نہ اوپر کے مخلوق نیچے آ سکتی ہے نہ نیچے کے مخلوق اوپر جا سکتی ہے، مگر حضور اوپر تشریف لے گئے اور واپس تشریف لائے، جس سے معلوم ہوا کہ نیچے کے مخلوق حضور کی طرح نہیں ہے۔ اگر نیچے کے مخلوق حضور کی طرح ہوتی تو اپنے اوپر تشریف لے جاتی، اور اوپر کے مخلوق حضور کی طرح نہیں ہے، چونکہ اگر اوپر کے مخلوق حضور کی طرح ہوتی تو جس طرح حضور اوپر جا کر نیچے آئے ہیں وہ مخلوق بھی نیچے آ سکتی، مگر نیچے نہیں آ سکی، جس سے معلوم ہوا کہ حضور کو اللہ نے بے مثل بنایا ہے، بے نظیر بنایا ہے، آپ جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اس لیے تو ہمارے امام نے کہا کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ کس کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا روح امی، تیرا مسند، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو شراہ شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے ہر مخلوق کے لیے حد مقرر فرمائی۔ کوئی بھی مخلوق جس کی جو حد ہے اس حد سے آگے مخلوق نہیں بڑھ سکتی، اس حد سے آگے مخلوق نہیں جا سکتی ہے، مگر اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ جس مخلوق نے جو حد بھی مقرر فرمائی گئی حضور رحمت عالم اس حد سے آگے تشریف لے گئے۔ یہ حضور کی عظمت و شان تھی۔ خلاصہ کلام یہ کہ معراج کے واقعات کو دیکھنے کے بعد اور ان کی حکمتوں کو سمجھنے کے بعد یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے جو مقام اور جو مرتبہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے وہ ایسا مقام مرتبہ نہ کبھی کسی کو ملا ہے نہ کبھی کسی کو مل سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔